السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ کس طرح کفار مکہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے، اور آپ جب بازاروں میں جاتے تو تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، آپ کا منہ چڑھاتے اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے اور طرح طرح کی آپ کو اذیتیں دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مشرک حارث بن قیس تھا، جس کو حارث بن اطلا بھی کہتے ہیں۔ اطلا اس کی ماں کا نام تھا اور قیس اس کے باپ کا نام تھا۔ یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ سمجھا کر دھوکہ دے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اسود بن یغوث، ولید بن مغیرہ، اسود بن مطب، عاص بن وائل، سب کا ایک قصہ ہے کہ ان کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کو کس کس طرح عذاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا کیا حال کرے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان لوگوں کے مذاق کی شکایت کی۔ اتنے دن میں ولید بن مغیرہ آپ کے سامنے سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ ولید ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی شہرک کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ولید سے کفایت کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اسود بن مطلب گزرا تو آپ نے بتایا کہ یہ اسود بن مطلب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل، اس کا کیا معاملہ ہے کہ آپ نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اسود بن عبد المطلب سے کفایت کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اسود بن عبد یغوث ادھر سے گزرا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا تو حسب سابق رسول اللہ نے سوال کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد حارث بن قیس گزرا، پھر عاص بن وائل گزرا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیروں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو یہاں سے عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ ولید کا قصہ، جس کا یوں ہوا کہ ولید ایک مرتبہ قبیلہ خزاع کے ایک شخص پر گزرا جو تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے اس کے کسی تیر پر ولید کا پیر پڑ گیا، جس سے اس کو بہت چھوٹا سا زخم آ گیا۔ ولید کے جسم میں یہ تھوڑا سا زخم کرنا کیا تھا، اس کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ اس زخم کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور وہ اسی زخم کی وجہ سے مر گیا۔ اسود بن مطلب کا قصہ یوں ہوا کہ وہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے لڑکوں کو آواز دی، کیونکہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری آنکھوں میں کوئی شخص کانٹے چبھ ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا اور اس کی آنکھوں کی طرف جو اشارہ کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو آنکھوں کی طرف سے عذاب دیا جائے گا۔ وہ بہت چیخا چلایا کہ اس کی آنکھوں میں کانٹے چبھ رہے ہیں، تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی کانٹا نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح کہتے کہتے وہ اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث کا قصہ یوں ہوا کہ جبرائیل امین نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا کہ اس کو سر سے عذاب ہوگا۔ تو اس کے ساتھ یوں ہوا کہ اس کے تمام سر پہ پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئیں اور وہ اسی تکلیف میں مر گیا۔ نضر بن حارث کے پیٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا اور اس کے پیٹ میں کوئی ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ استغفر اللہ، اس کے منہ سے پخانہ آنے لگا اور وہ اسی بیماری اور گندگی میں اس کی موت واقع ہوئی۔ عاص بن وائل منافق جو تھا، اس کا یہ حشر ہوا کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر طائف جا رہا تھا۔ راستے میں وہ گدھے سے گر گیا اور کسی خاردار گھاس پر جا کر گرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چونکہ اس کی پیر کی طرف اشارہ کیا تھا تو اسے پیر سے عذاب یوں ہوا کہ جب وہ اس خاردار گھاس پر گرا تو اس میں سے اس کے پیر میں ایک
بالکل چھوٹا سا معمولی سا کانٹا چبھ گیا، مگر اس معمولی کانٹے کا زخم اس قدر گہرا تھا کہ وہ اس معمولی کانٹے کا اس قدر اس کو تکلیف تھی اور اتنا زخم اس کا گہرا ہو گیا کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکا اور اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ وہ منافق اور شر پسند لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، اور یہ بہت دردناک موت ان پہ واقع ہوئی اور انہیں شدید تکلیف اور اذیت دی گئی اور اللہ کا عذاب سے ان کی موت واقع ہوئی۔ مفسر صدی کے حوالے سے ایک واقعہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جبکہ اس کے بیٹے عبداللہ مخلص اور جانثار صحابی رسول تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے پانی پیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ کے واسطے مجھے اپنا بچا ہوا پانی دے دیجئے، میں اسے اپنے باپ کو پلاؤں گا، کیا پتہ اللہ اس کے ذریعے اس کے دل کو پاک کر دے۔ آپ نے پانی بچا کر دے دیا، وہ اسے لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا، یہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی ہے، میں آپ کے پاس لایا ہوں تاکہ آپ اسے پی لیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پاکی دے دے۔ یہ بات سن کر وہ بولا، تو اپنی ماں کا پیشاب کیوں نہیں لے آیا؟ اس سے زیادہ پاک وہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ کو شدید غصہ آیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں۔ نبی پاک نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کا واقعہ کرو، نرمی کا سلوک کرو تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح ایک بار حضرت بکر صدیق کے باپ ابو قحافہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے دی۔ ان کے بیٹے حضرت بکر صدیق نے انہیں ایک تھپڑ رسید کیا جس سے وہ منہ کے بل زمین پر آ پڑے۔ پھر وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہیں یہ قصہ سنایا کہ آپ نے کہا، تو رسول اللہ نے فرمایا، ارے تم نے یہ کیا کر دیا، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ حضرت بکر صدیق نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر تلوار میرے قریب ہوتی تو میں انہیں قتل کر دیتا۔ رسول کی شان میں گستاخی پر دونوں صحابیوں کو غصہ آیا تھا، ایک نے گستاخی کرنے پر باپ کو تھپڑ مارا تو دوسرے نے باپ کے قتل کی اجازت مانگی تھی، لیکن رسول اللہ چونکہ رحمت للعالمین تھے، ان کی شان دیکھیے کہ حضرت بکر صدیق سے کہا کہ دوبارہ ہاتھ مت اٹھانا، اور حضرت عبداللہ سے کہا کہ باپ کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کرتے رہو۔ یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پاک تعلیمات جو ہمارے لیے نمونہ ہے اور جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو خوشحال بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں امن اور سکون لا سکتے ہیں، کہ وہ اپنے سر کے دشمنوں کو بھی تکلیف دینے کا نہیں سوچتے تھے، نہ ایسا کوئی فرمان جاری کرتے تھے کہ جس سے وہ اپنے بدلے دوسروں کے ذریعے لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک تعلیمات پر عمل پیرا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا جو منصوبہ بنایا، اس میں ان کے ساتھ کیا ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔